بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں عبد الکریم جیلی کی عبارت کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو الانسان کامل بیان کر کے کائنات کے افلاک کا قطب اور محوری شخصیت، نقطے کی شخصیت قرار دیتے ہوئے کچھ دعوے کیے گئے۔ ہاں، ان دعووں کے تناظر میں جو باتیں پیش کی گئی، دکتور صادق صاحب نے ان میں سے چند پر تبصرہ کیا کہ اگر یہ کلام عبد الکریم جیلی کا جو اس کی کتاب الانسان کامل میں مذکور ہے تو اس کے کیا کیا نتائج یا نکات نکلتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، اختصار کے ساتھ۔ ہاں، آج کا درس انشاءاللہ بڑا مختصر ہوگا، بس ہم اتنی ہی چیزوں کا جائزہ لیں گے اور یہ مبحث ختم ہوگا انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں، ہیڈنگ لگائی، عنوان قائم کیا کہ فہذا الکلام یلزم منہ لوازم باطلہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام جو عبد الکریم جیلی نے بیان کیا، اس سے کئی باطل قسم کے لازمی نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ہم یہاں اس عبارت کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ کیا؟ الاول، اس کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الانسان الکامل، کے انسان کامل وہ شخصیت ہے تدور علیہ افلاک الوجود، جس کے گرد کائنات کا، موجودات کے افلاک، یعنی موجود جتنی بھی دنیا میں چیزیں موجود ہیں وہ سب کے سب کا دائرہ اسی کے گرد گردش کرتا ہے۔ اور اس سے ان کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں جس کو اس کائنات میں قطب کی حیثیت ہے، اور آپ کے گرد، اس قطب کے گرد وجود کے سارا دائرہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ وَاحِدٌ مُنْذُ أَنْ كَانَ الْوُجُودُ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ، اور یہ اکیلے ہے، ایک ہی ایسا وجود ہے قطب والا جو وجود سے لے کر ابد العابدین، ابتدا سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات عبد الکریم جیلی نے اپنی اس عبارت میں بیان کی، ایک دو جملے کا تبصرہ کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ ھذا کلہ مفرع عن نظریۃ الفیض التی تمت مناقشتہم فیہا وبیان ما فیہا من مفاسد۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا فلسفہ حاصل کیا گیا ہے، اس کی مفرع ہے، یعنی فرع ہے، اس کو شاخ کے طور پر نکالا گیا ہے، مستنبت کیا گیا ہے ان کے اس فیض کے نظریے سے، ہاں، جس کا مناقشہ اس سے پہلے گزر چکا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو ماننے میں کیا کیا مفاسد اور دین کا کیسا کیسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم پچھلے دروس میں انہوں نے جو پچھلے صفحات میں ذکر کیا اس کا جائزہ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے اور آپ کے فیضان سے اس طریقے سے لوگوں تک پوری کائنات کا وجود جو ہے سامنے آیا، اور پھر اس سلسلے میں جو عقائد کی بنیاد گڑھی گئی کہ سب سے پہلے آپ کا وجود ہوا، کائنات جو ہے آپ کے نور سے پیدا ہوئی، آپ اللہ کے نور سے آپ پیدا ہوئے، اور پھر آپ کے نور سے جو ہے کائنات، پوری کائنات وجود میں آئی۔ تو اس کا جائزہ پیچھے لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح ثابت شدہ تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے، قرآن کی کئی آیتوں کے خلاف ہے، اور اس میں کئی بدعقیدگیوں کا نتیجے کے طور پر دخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کئی بدعقیدگیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2، قولہ لہ التصور بکل صورہ۔ عبد الکریم جیلی نے اپنی عبارت میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شکل صورت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے تصور ہے، انہیں صورت اختیار کرنے کی قوت، بکل صورت، ہر صورت میں، ہر صورت کے ساتھ، یعنی کسی بھی شکل و صورت کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بطور مثال اسی نے تفسیر اپنے قول میں یہ بیان کی وَيَظْهَرُ فِي کنائس، کہ یہ کنائس، کنیسہ کی جمع کنائس، کلیسا، چرچ، ہاں، عیسائیوں کی عبادت گاہ، وہ عبادت گاہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ کلیسا میں بھی ظاہر ہوتے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جیلی کہہ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَيَلْزِمُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَظْهَرُ فِي صُورَةِ النَّصَارَى۔ تو اس عبارت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ شخص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کلیسا میں کوئی مسلمان جا کے رہے گا؟
یا عبادت میں مصروف رہے گا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کلیسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محسوس طریقے پہ ایک اسلام کے آ جانے کے بعد اہل کتاب کے دین کو بھی گویا جائز ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کلیسا میں ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کلیسا والے دین کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو یہ کتنا خطرناک نتیجہ ہے بتائیے۔ یہ اس کے جملے کا لازمی تقاضا ہے، لازمی مفہوم ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور کلیسا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں عیسائیوں کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ لازمی طور سے نتیجہ نکلا ہے کہ وہ رہبان اور قساوسہ یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جو راہب ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے، رہبانیت اختیار کرنے والے، وہ یا قساوسہ جو پادری اور ان کے علماء ہوتے ہیں عیسائیوں کے، ان کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اور وہ اسی شکل و صورت میں ہوتے ہیں۔ اما ان يدعو الناس الى الاسلام، اب بتائیے کہ کیا اگر آپ اسی صورت میں ہوں تو کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راہب کی شکل میں، عیسائی پادری کی شکل میں ہوں، تو اس صورت میں رہتے ہوئے کیا لوگوں کو اسلام، خالص اسلام جو عیسائیوں کے مذہب کو رد کرتا ہے، توریت انجیل کی شریعت کو منسوخ قرار دیتا ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، ان کی نبوت کو نہیں، نبوت تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث بھی اس کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو کہا کہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پادری کی شکل میں عیسائی کے عبادت گاہ میں ظاہر ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهَذَا مَا لَا يُتَصَوَّرُ، یہ ایسی بات ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِمَّا، تو اب وہ اسلام کی طرف دعوت دیں گے یا نصرانیت کی طرف دعوت دیں گے؟ وَهَذَا هُوَ الْقَرِيبُ مِنْ فَهْمِ الْجِيلِ، اور یہی بات جب عیسائیوں کے علماء کی شکل میں، قساوسہ اور پادریوں کی شکل میں آپ ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عبد الکریم جیلی یہ کہنا چاہتا ہے، اس کی فہم سے قریب یہ بات نظر آتی ہے کہ اس شکل صورت میں آ کر آپ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بہتان ہے، اور اس ضمن میں ایک دوسرے مذہب کو صحیح اور جائز قرار دینے کی کوشش ہے، اور وہی سارے مذاہب سچے ہیں، رام رحیم ایک ہیں، اور سارے دین کو کسی بھی دین کو اختیار کر لیں بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ غلط فلسفہ قرآن کے حدیث کے بالکل خلاف، ان الدین عند اللہ الاسلام سے ہٹ کر ہے، قرآن کی آیت سے، اس کو یہ لوگ صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان واقعات کے تناظر میں۔ اس عبارت کا ایک مفہوم، ایک لازمی معنی یہ ہوا۔ نمبر 3، کما یلزم من قولہ یتصور بکل سورہ اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بخصائص لم تکن عندہ من قبل، کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اس کے اس قول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شکل و صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، اس جملے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی بات سے خاص ہونا، آپ کا ایسا اختصاص یا آپ کی ایسی خصوصیت ثابت ہوتی ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے حاصل نہیں تھی۔ یہ اہل جفا، اہل بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی خصوصیات کو، ایسی بہت ساری خصوصیات کو بیان کرتے ہیں جو آپ میں پہلے نہیں تھی، آپ نے خود بیان نہیں فرمائی۔ تو آپ میں پہلے جو خصائص نہیں تھے، ان خصوصیات کا حامل اس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شکل و صورت میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کبھی ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت پر کسی اور کی شکل میں، کسی اور انسان کی یا کسی اور مخلوق کی شکل میں آئے، ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ کہا وَإِنَّمَا خَاصِيَتُهُ خاصیت التشکل او التصور ثبتت للملائکۃ علیہم السلام والشیاطین، یہ خصوصیت کہ کوئی وجود الگ الگ شکل و صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث سے اس خصوصیت کا اس بات ہوتا ہے، تو فرشتوں کے لیے اور شیاطین کے لیے، شیاطین یا جینوں کہہ لیجئے، جن جو برے ہیں انہی کو ہم شیاطین کہتے ہیں، اب انسانوں میں بھی بعض کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ جو جنوں کا وجود ہے اور فرشتوں کا، یعنی نوری اور ناری مخلوق، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، جن کو نور سے پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دو مخلوقات کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ الگ الگ شکل و صورت میں ظہور کر سکتے ہیں، روپ دھار کر آ سکتے ہیں سامنے، لیکن انسانوں کو یہ نہیں کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں اس خصوصیت کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ آپ نے یہ صحابہ کو بتایا، نہ صحابہ کرام سے یہ چیز منقول ہے، اور نہ امت کے معتبر لوگوں سے۔ تو یہ ایسی خصوصیت
عبد الکریم جیلی اور اہل تصوف، اہل جفا، اہل بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلط فلسفے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے اندر پہلے تھی ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، ہاں، اس کی عبارت کی روشنی میں جو نکات بیان کیے، یہ آخری نقطہ انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ٹوٹل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، یہ بطور نمونہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے چند نکات کو پیش کر رہے ہیں۔ کما یلزم من قولہ یتصور بکل صورہ، جیسا کہ اسی جملے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شکل و صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، روپ کو دھار سکتے ہیں، ان کی اس بات سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ العموم من لفظ کل، کہ کل صورہ، ہر صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، اس سے کل سے عموم ثابت ہوتا ہے کہ اس میں عام ہے۔ فیشمل التصور بالصور الآدمیہ وغیر الآدمیہ من الکائنات والمخلوقات الاخرى، کہہ رہے ہیں چنانچہ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کی شکل و صورت اختیار کرنا اس میں داخل ہوگا، وہ آدمیوں اور انسانوں کی شکل کے ہو کائنات کے اندر، یا پھر کائنات کی غیر آدمی اور مخلوقات جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی شکل و صورت بھی اس کے اندر آ گئی کہ اللہ کے رسول جس کی شکل چاہیں، جس چیز کی شکل چاہیں، جس جانور، حیوان اور نعوذ باللہ وجود کی شکل چاہیں اس شکل میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہاں اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انتہائی بے سند بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی یہ بہتان ہے کہ جو بات اللہ نے بیان نہیں کی، جو چیز آپ کو حاصل نہیں تھی، وہ چیز یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا اور آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی مخالفت تو ہے ہی۔ اگر ہم اس قسم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں یا کوئی انسان مانتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں وہی باتیں ویسے ہی مانی جائے جیسے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور یہ سارے جو فلسفے اور باتیں، دعوے ذکر کیے گئے اور انسان کامل اور اس سے پہلے کی عبارتوں میں جو اہل جفا، اہل تصوف، اہل بدعت کے مختلف بیانات مذکور ہوئے، اور وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، ان کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں، مختلف فلسفوں اور گھما پھرا کر بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آ گئے یا بیداری میں ملے اور ان کو یہ ورد اور وظیفہ سکھایا۔ یہ سب شریعت کے سک کو کھلواڑ بنانے اور اس کے خلاف سازش کرنے کا ایک پہلو ہے جس کو ہمیں بیدار ہو کے سمجھنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر اپنی آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو ہمیشہ کی زندگی ہماری تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد شیخ آخر میں دکتور صادق نے تبصرتاً کہا کہ فمن ھذا المبحث ظہر، کہ یہ جو پوری بحث ہم نے پیش کی اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ فلاسفہ جو اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اہل فلسفہ ابن ابو علی سینا، ابو نصر فارابی اور ایسے اور بھی لوگ، تو وہ فلاسفہ، اہل فلسفہ جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ نبوت محمدیہ کے ساتھ ختم نبوت کی نفی کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ فلاسفہ نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ بجعل النبوۃ امرا اکتسابیا، اس طریقے سے کہ یہ لوگ نبوت کو ایک اکتسابی، کمانے والی، محنت کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے والی چیز قرار دیتے ہیں۔ نبوت کو انہوں نے اکتسابی چیز، اللہ کا خصوصی فضل، اللہ کا انتخاب اور اللہ کی تعیین نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی محنت، مشقت، کوشش اور اکتساب کے ذریعے سے وہ نبوت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے مان کر گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ کی ختم نبوت کا رد اور نفی کرتے ہیں۔ ہاں یحصل، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نبوت کو اکتسابی مان کر اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ نبوت ایسی چیز ہے جو اصحاب خیالات اور جہالات میں سے، خیالات کے ساتھ جہالات بھی کہہ رہے ہیں، یہ اسی تناظر میں جو ہمارے سلف لکھتے تھے کہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر جو غلط عقیدے مانے جاتے ہیں، چونکہ وہ غلط ہیں اس لیے ان کا جاننا جہالت ہے۔ جہالت مطلب وہ غلط ہے، جب صحیح بات کو آدمی نہیں جانتا تو جاہل ہی ہوا۔ تو ایسے خیالات اور جہالتوں والے لوگوں کے لیے نبوت اکتسابی چیز ہے، وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں بل الانبیاء عموماً یتأخرون فی الرتبۃ عن الفلاسفہ فی زعمہم، بلکہ عمومی طور سے انبیاء کرام رتبے میں ان کے گمان اور دعوے کے مطابق
اہل فلسفہ جو ہیں ان کے دعوے کے مطابق انبیاء کرام عمومی طور پر ان فلاسفہ کے مقابلے میں رتبے میں کم ہیں، پیچھے ہیں۔ انبیاء ان کے پیچھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جاہل لوگ ہاں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نبیوں سے اونچے ہیں۔ ہاں وَهَذَا كُفْرٌ عَظِيمٌ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ بہت بڑا کفر ہے، انکار ہے۔ دیکھیے یہ عقیدہ اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور رسولوں کا، ہم ایمان بالرسول کی بحث کر رہے ہیں کہ لہٰذا ہمارا ایمان اگر سلامت رکھنا ہے تو ایسے خیالات سے ہم کو بچنا چاہیے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنِ اخْتَلَّ عَقْلُهُ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے فلاسفہ میں سے جن کی عقل خلل پذیر ہو گئی، خلل انداز ہو گئی، مطلب اس میں خلل پڑ گیا۔ وقال، اور کہا، بے وجود انبیاء الاولیاء، اس نے انبیاء الاولیاء کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ابن عربی کا کہنا ہے۔ الذین یوحیٰ الیہم کما یوحیٰ الیہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یتبعونہ فی شیء من الدین، یہ عقل میں جن کے خلل پڑ گیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ انبیاء اولیاء بھی ہوتے ہیں اور ان کی طرف اسی طریقے سے وحی کی جاتی رہی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ ولا یتبعونہ، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دین کے کسی معاملے میں نہیں کرتے۔ یہ ابن عربی اور ابن عربی کے متبعین، اس کے ہم خیال، ہم مشرب، اور یہ لوگ جو ہیں جو اہل تصوف اور اہل بدعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر جب دوسروں کو بٹھایا اور فلسفوں، کشف و کرامات اور خوابوں کی بنیاد پر اپنے دین کو قبول کیا، تو آپ ان کے یہاں دیکھیے کہ قرآن حدیث کی جو بھی تعلیم ہے، عقیدے میں، منہج میں، عبادات میں، اوراد و اذکار میں، روزمرہ کے معمولات میں، یہ دین کے نام پہ ان سب کے الٹ دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، یعنی ایمان بالرسول قولاً بھی، اعتقاداً بھی نہیں ہے اور عملاً بھی نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہی مقصود تھا اس جفا کا، بدعت کا، تصوف کا، کہ لوگوں کو اصلی آسمانی دین سے ہٹا کر خود ساختہ دین کی طرف لے جایا جائے اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ ہماری متاع ایمان لٹ چکی ہے۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خلل پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں فَكُلُّ مَنْ أَتَى بِهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ، چنانچہ ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ایسے بعض لوگ جو بھی تعلیمات اور باتیں پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب مشکات نبوت سے حاصل ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے بارے میں یہ دعویٰ کر لیا گیا کہ اس کے اندر حقیقت محمدیہ نے دخول کیا، جو ابھی ہم نے انسان کامل کی عبارت میں بھی پڑھا، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اب وہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے، یا ابن عربی کے زبان میں وہ اگر انبیاء اولیاء کے درجے کو پہنچا ہوا ہے تو وہ اس سے جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، براہ راست آ رہا ہے۔ ہاں چنانچہ وہ مشکات نبوت سے ہی ہے، نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو جس طرح فلاسفہ مان رہے ہیں ویسے یہ صوفیہ بھی مان رہے ہیں، اہل بدعت، ہاں کہ ان کی دی ہوئی ہر تعلیم مشکات نبوت سے حاصل ہو رہی ہے، ایسا ان کا دعویٰ اور خیال ہوا۔ وفی کل لہٰذا حدم صریح لمعالم الدین، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام عقائد میں، باتوں میں معالم دین کے نشان کو منہدم کر دینا ہے، اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی بات انسان اگر مانے گا اعتقاد کے طور پر یا اس کو عقیدہ بنائے گا تو اس کا اللہ پر، رسولوں پر، قرآن اور اللہ کی کتابوں پر ایمان سلامت رہے گا ہی نہیں، دین منہدم ہو جائے گا، اس کی عمارت ڈھہ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وفی کل لہٰذا حدم صریح لمعالم الدین بجعل مشرعین بعد سید المرسلین، کیسے کہ ان کو، یہ جن لوگوں کو نبوت کے مقام پر مان رہا ہے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو مشکات نبوت سے حاصل ہونے والی چیز مان رہا ہے، تو وہ ان کو سید المرسلین کے بعد شریعت ساز مان رہا ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کر کے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ وہ جو کچھ دے لے لو، وہ جسے حرام کریں کہیں حرام مانو، وہ جسے حرام بتائیں حرام مانو، اس لیے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے، اہل جفا نے، اپنے بزرگوں، اپنے مشائخ اور فلاسفہ کو یہ مقام دے دیا کہ وہ جو بات بھی کہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہٰذا اس کو بھی جائز اور شریعت کا حصہ مانیے، حلال کہیں تو حلال مان لو، حرام کہے تو حرام مان لو۔ یہ شرک اختیار کرے اور اس کو دین کا نام دے دیا۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بزرگوں اور مختلف شخصیتوں کو شریعت ساز یا شارع بنا لیا۔
تو دوسرے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی جفا کی کہ آپ کو خاتم نبی نہیں مانا، آپ کے دین کو مکمل نہیں مانا، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو کافی نہ مان کر اس کے مقابلے میں دوسری تعلیمات کو دین بنا رہے ہیں۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا ہے، ایمان بالرسول کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ صریح کفر ہے۔ کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَقِفْ مُعَاوِلُ الْحَدْمِ عِنْدَ أُولَٰئِكَ الْمَحْرُومِينَ مِنَ الْهِدَايَةِ الْقُدَّامِ، کہہ رہے ہیں کہ ہدم کرنے کی جو کدال ہے، معالم الحدم، ہاں یہ جو ان کے تلواریں چلی دین کو منہدم کر دینے کے لیے، جو گردنیں کاٹنے کے لیے یا دین کو منہدم کرنے کے لیے جو بلڈوزر چلائے انہوں نے، تو کہا ان لوگوں، ان محرومین، ہدایت، پرانی ہدایت سے محروم لوگوں کے نزدیک ہاں یہ اتنی بات جو ہے یہاں نہیں رکی، بلکہ بل ظہر فی وقتنا الحاضر، بلکہ ہمارے اس وقت میں بھی کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا اور اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہاں انہی لوگوں میں سے غلام احمد قادیانی ہے، جو قادیانیت کے دین کا مؤسس ہے، اور مسلمانوں کے بعض حلقوں میں، خاص طور سے بر صغیر میں، ہاں اور پھر اس کے باہر بعض یورپی ملکوں میں ان کے ماننے والوں کا ایک گویا سلسلہ بن گیا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے بن گئے، ہاں بہت بڑی شکل میں، جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کا الارم سناتے ہیں، ہم کو تنبیہ کرتے ہیں، ہاں اور پورے امت کو یہ خطرہ گھیرے جا رہا ہے، یہ ان کے بیان کے مطابق، اور اسی لیے نے کہا کہ اگلی بحث میں ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ قادیانیت کے بارے میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نبوت کا دعویٰ کھلا ہے، لیکن یہ جو اہل جفا ہیں جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا، اور تصوف، اہل تصوف کے یہاں یہ بہت عام بات ہے کہ وہ اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خواب سے بڑھ کر بیداری میں، پھر یہ کہ ہم کو یہ ورد اور وظیفہ سکھایا، ہمارے شیخ نے فلاں فلاں چیزیں بتائی، اور شیخ کے پاس یہ تعلیمات براہ راست اللہ سے مل رہی ہیں۔ ان ساری باتوں کا نتیجہ ختم نبوت کا انکار اور اللہ کے مکمل دین کو مکمل نہ سمجھنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑی جفا ہے، یعنی ایمان بالرسول کے خلاف ہے۔ ان بحثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے کے صفحات میں شیخ نے قادیانیت کا، جھوٹی نبوت کا اور ان کے کچھ دعووں کا ذکر کیا، اس تناظر میں کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا ہے، ایمان بالرسول کے خلاف ہے۔ یہ صرف قادیانیت پر مختصر منحصر نہیں ہے، ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن آج کے دور میں یہ فتنہ، اس فتنے نے تھوڑا فروغ حاصل کیا، اس لیے بقدر تفصیل سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ ہم اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔